علی بھی اگلا سوال ہے، ایک اہل حدیث مولانا نے نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران خوب گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کرونا کے عذاب کو ہم مسلمانوں سے پھیر کر امریکہ اور دوسرے کافر ملکوں پر ڈال دے۔ توبہ! کیا ان کا اس طریقہ سے کافروں پر عذاب آنے کی بد دعا کرنا درست ہے؟ یار یہ مولانا جو آپ لوگوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے؟ اتنی جرت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کس دلیل کی بنا پہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ اتنی بڑی جرت کی ہے تو پھر میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی اور مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ اگر یہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ پوری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حقیقت بھی ہے، نبی علیہ السلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، درختوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت۔ اور ایک طرف آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب طائف میں نوجوان اوباش لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگایا گیا اور اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں، تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی وادی جو ہے اس کو مسل دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھ لیں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر بنو ثقیف بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور جنگ یرموک اور قادسیہ کے اندر کتنے ثقفی لوگ شامل تھے، بلکہ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا مختار ثقفی قاتلین حسین کو جس نے چن چن کے قتل کیا وہ بھی بنو ثقیف سے تھا۔ جہاں حجاج ابن یوسف جیسا بدماش تھا تو ایسا شخص بھی موجود تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے رحمت کی ہے، الا یہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا پھر آپ نے قصاص کے طور کے اوپر ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، پھر تو بخاری مسلم میں آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ظلماً قتل کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی جنرل کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، اسپیسیفک ان کافروں کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی طرف پھیر دو، تو سر امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے، اس میں ملینز آف مسلمز ہیں، ان کے اوپر بھی پھیر دو۔ اور امریکن سنیں گے تو وہ آپ سے کیا کہیں گے، یار ان کے مسلمانوں کو ہم نے ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو ان کے ملکوں میں نہیں ان کو دیا جا سکتا، اور یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کرونا آ جائے۔ تو یہ بیسیکلی علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے آپ اسی قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کریں، ان بیچاروں کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں کہا، یہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی یہی بدوائیں کرتے ہیں جی۔ ایک کہتے ہیں جناب وہابی کہنے کے سنی ہوتے سٹ دے، سنی کہنے کے وہابی ہوتے سٹ دے، وہابی سنی کہنے کے شیعہ ہوتے سٹ دے، شیعہ کہنے کے سنی ہوتے سٹ دے، یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کتنے انہوں نے مننا ہے، تو نہ ان کے کہنے پہ وہ جانا ہے ادھر۔ یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ عذاب تھا طاعون، اور میری امت میں جو لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا، اور جو تابع فرمان لوگ مر جائیں گے وہ شہید لکھے جائیں گے اللہ کے حضور۔ اور یہ بھی بات درست ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4091، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 4091 ہے یا 4019 ہے، دونوں میں سے ایک نمبر ہے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے طاعون اور دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج، جو تمہارے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے بے حیائی کے فتنے کی وجہ سے ہوگا، لیکن بے حیائی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ تو کافر ہو کے بے حیائی کر رہے ہیں، آپ تو مسلمان ہو کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنا، ہمیں نبی علیہ السلام کی امت بنایا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ نے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیر دے۔ اے وہی ہے جناب، یا اللہ دشمن دی توپہ کیڑے پا دے توپوں میں کیڑے تو نہیں ڈلتے۔ سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے نا، یہ تو دعائیں کرتے رہے نا، اور اس وقت کے علماء نے فتوے دیے کہ جی یہ اس میں جو گولا استعمال ہوتا ہے، اس میں فلاں کی چربی استعمال ہوتی ہے، انہوں نے لیٹسٹ اسلحہ مینیج نہیں کیا، حالانکہ سپر پاور تھی، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، یہ امریکہ یورپ تو کچھ بھی نہیں تھا سلطنت عثمانیہ کے مقابلے پہ، لیکن دیکھیں انہوں نے
30 سے زیادہ ٹکڑے کیے اس کے. ٹھیک ہے, وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں پابندیاں اٹھنے والی ہیں, لیکن وہ اب 30 ملک جڑیں گے تو نہیں, جب تک وہ ملک ایگری نہیں کریں گے وہ ترکی میں شامل تو نہیں ہو سکتے. چلیں, باقی ہے کہ ٹرکی کو جو نہر سویز کے ایکویلنٹ وہاں پہ بھی جو ایک سمندری راستہ گزرتا ہے استنبول کے پاس سے, اس کا ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا, وہ ان کے لیے پھر ان کو تیل نکالنے کی اجازت مل جائے گی, تو ٹاپ پہ یورپین اکانومی میں ٹرکی آ جائے گا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اگر یہ ہمارا یہ اس وقت کا جو حکمران اردوغان وہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ٹرکی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کرن ہے. تو وہ معاملہ علیحدہ ہے, لیکن یہ جس طریقے سے علماء ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو مولویوں کی اپروچ یہ ہے, نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں, نہ یہ کوئی دعا صحیح طریقے سے. اور یار دعا ہی نہیں تسی صحیح طریقے نال کرا سکتے, دوائی تو تہاڈے کول نہیں بننی, دعا بھی نہیں تانوں کروانی آندی, کیڑی دعاواں کروا رہے ہو؟ کیا آپ لوگ میسج دے رہے ہیں؟ سیکولرز پہلے دین سے متنفر ہیں, پھر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ اور اس طرح کی, اور پھر دیکھ لیں اللہ معافی دے ان لوگوں کے گلے پھاڑنے دیکھیں, اور ان لوگوں کا دین کا نالج کا کلیم کرنا دیکھیں, اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے معاملات کی نظر ثانی فرمائے. باقی میں عام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان کی ذاتی اختراع ہے. ٹھیک ہوگا جی, جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, ایک بریلوی مولانا صاحب نے اہل حدیث علماء اور خصوصاً سعودی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ ہماری وبا بھگانے کے لیے دی جانے والی اذانوں کو بدعت تو کہتے ہو, حالانکہ اذان دینا فی نفس ہی کوئی برا کام نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف سعودی عرب میں موجودہ حکمرانوں نے حرمین شریفین کی بابرکت سرزمین پر بے حیائی اور فحاشی کا جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اس کے خلاف ایک جملہ تک نہیں بولتے. اس حوالے سے علی بھائی بھی کچھ حق کوئی فرماتے ہوئے تو کیا اچھا ہوتا. میں نے تو آگ گوئی بہت پہلے کی فرمائی ہوئی ہے جناب, مجھ سے کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ اپلوڈڈ ہے, عرب ملکوں کے اندر بت پرستی, تو میں نے تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہے. ہمیں کوئی آر نہیں ہے, ہمارے تو کوئی سگا نہیں ہے, نہ کوئی ساڈا متریا ہے, ہم تو حق گوئی کی بات کرتے ہیں. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اس وقت جو حکمران سعودی عرب کے اوپر مسلط ہیں یہ پوری دنیا میں اسلام, مسلمانوں اور حرمین شریفین کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جس طریقے سے وہاں پہ طوفان بدتمیزی بے حیائی کا برپا کیا ہوا ہے. لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف دوسروں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. جو میں اکثر محاورہ دیتا ہوں کہ ایک بچہ فیل ہو گیا, اس کے ابے نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ اس نے کہا آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری اذان بدعت ہے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے بڑی چیز ہے, آپ بھی غلط کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, وبا بھگانے کے لیے اذان دینا. انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو انہوں نے جو جھوٹی متروک روایت بیان کی ہے, اور میں نے علمی طریقے سے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے بخاری مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں جی. اور یہ جو انہوں نے اہل حدیث علماء کے بارے میں بات کی ہے, میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل صحیح چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. اور یہ کیوں نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اہل حدیث کو چندہ آتا ہے سعودیہ سے, تو وہ ظاہر ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. آپ کیوں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. تو جس طرح آپ اپنے درباروں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کورونا کی وجہ سے بند ہو گئے نا, کہ سارے بے حیائی کا مرکز دربار بنے ہوئے ہیں, چاہے بدکاری ہو, شراب نوشی ہو, افیون, چرس, ٹھیک ہے, یہ بنے ہوئے ہیں. یہ لادہ باتیں کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں علاقوں میں, اپنے مزار کی تو ڈیوٹی وہ پوری نہیں کر رہے, ساری برائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں. جو بھی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے مزار ہیں وہاں پہ ہونے والی برائیوں کو یہ خود بھی کنڈیم کرتے ہیں. تو کیا انہوں نے درباروں سے وہ برائیاں ختم کر لی ہیں؟ کیا ان درباروں پہ ہونے والی برائیوں کے خلاف یہ گلا پھاڑ کے اس طریقے سے بولتے ہیں؟ تو سر آپ بھی کوئی نہیں بول رہے, کیونکہ آپ کے چندے بھی ان درباروں کے جو متولی ہیں وہ آپ کو عرس کے موقع پہ بلا کے تقریریں کرواتے ہیں اور ان کے چندوں سے آپ کے معاملات چلتے ہیں. اسی لیے آپ اپنے چندے کو بچانے کی خاطر ان کے بارے میں نہیں بولتے. اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کو چندہ سعودیہ سے آتا ہے, ان کے بارے میں نہیں بول سکتے. اینڈ رزلٹ تو دونوں کا سیم ہے, مال پانی, مال کا فتنہ ہے, دونوں اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں, اور جہاں پہ کوئی سچی بات کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے,
اور ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اور سعودیہ میں بھی آپ علماء کے اوپر نہ ڈالیں, وہاں کے حکمران بہت سخت ہیں. جب ہم آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کا ذکر کرتے تھے نا, تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوتا تھا. اب آپ موجودہ حکمرانوں کو دیکھ لیں, اپنے بھائی کو قید کرایا ہوا ہے, اپنے ریلیٹیوز کو قید کروایا ہوا ہے, باپ کو بھی آلموسٹ اس نے ایک سمجھ لیں کہ معصور ہی کر دیا ہوا ہے. تو یہ آل امیہ کی باقیات ہیں, یہ انہی کے پیش رو ہیں, یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت کرتے تھے. سب کچھ ہوتا تھا اس وقت, تو صحابہ زندہ تھے تو انہوں نے اتنا کام ڈالا, آج تو کوئی بھی نہیں اس اعتبار سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج بھی حق گو علماء وہاں پہ موجود ہیں جو ان پالیسیز کے خلاف بولتے ہیں, وہ جیلوں میں بیچارے سڑ رہے ہیں. اور کیا کیا علماء کے اوپر وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں, اہل حدیث سلفی علماء کے اوپر, ان کو انہوں نے قیدوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ آپ کو جو حکومتی ملے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تنخواہ دار لوگ ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ مصلحت کا بھی شکار ہیں. اب ہر کوئی تو امام حنیفہ نہیں نہ بنتا کہ منصور کی جیل میں وہ زہر کا پیالہ پی رہے. امام حنیفہ کے زمانے میں بھی, احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی کتنے لوگ تھے جو بڑے پرہیزگار تھے, لیکن وہ تکلیفیں نہیں سہ سکتے تھے, وہ جنگلوں میں بھاگ گئے, حکمران وقت کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوئے, اور مامون الرشید کے چلے گئے. امام حنیفہ کے دور منصور کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے, زہر کا پیالہ ان کو پینا پڑا. تو آج بھی سارے علماء تو نہیں ہوں گے, یہ حکومتی ملے ہیں جو آپ کو وہاں پہ حجر اسود کے اوپر سپرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غلاف کعبہ کے نیچے. آج تک تو انہوں نے کبھی وہاں پہ صفائی نہیں کی ہے. یہ علامتی صفائیاں ساری ہو رہی ہیں. جس طرح آپ کے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جو پیر حضرات بھی ہیں, وہ علامتی طور پہ جا کے درباروں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے ملک کے اندر تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر بھی جا کے درباروں کے اوپر چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کا نہ عقیدہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی لینا دینا ہوتا ہے. وہ ایک پبلک کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب چادریں کتنا عرصہ چڑھاتے رہے ہیں, یعنی جن کی بیسک عقائد اور نظریات ان چیزوں سے میچ نہیں کرتے ہیں, سب کچھ دکھلاوا ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دین کے نام پہ یہاں پہ ہو رہا ہے, ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے اندر تو اللہ کے فضل سے یہ جرأت ہے, سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ.